میں تو یہ کہوں گا ترقی تو کی ہی نہیں پاکستان نے کسی بھی لحاظ سے، کبھی بھی ترقی نہیں کی. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں کہ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ناانصافیاں نہیں ہو رہی ہوں. کہ وہ لوگ جو فیک کنسلٹینٹس ہیں جتنے بھی یہاں کام کر رہے ہیں، وہ ان کو اتنا تنگ کر دیتی ہیں کہ وہ لوگ اپنا کاروبار بند کر کے چلے جاتے ہیں. جو بھی ذرا سا بھی قابل ہے، کسی قابل ہے کہ وہ جا سکتا ہے، وہ فائنینشلی وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ سب کے سب بھاگ جاتے ہیں. السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ ایلیکن ایسوسیٹس میں موجود ہیں اور ایلیکن ایسوسیٹس میں ہم اصغر صدیقی صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور ایک ان سے جنرل ڈسکشن ہے آج کل پاکستان کے حالات کے حوالے سے اور دوسرے لوکل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. تو ایلیکن ایسوسیٹس کے میں کنسلٹنسی کرتے ہیں اصغر صدیقی صاحب، تو ہم ان سے جانتے ہیں. سر سب سے پہلے تو ایلیکن ایسوسیٹس کے حوالے سے اور اپنا انٹروڈکشن بھی دیجیے گا آپ. تھینک یو ویری مچ. ایلیکن ایسوسیٹس میں نے اسٹیبلش کی تھی 1989 میں، اور اس وقت میں اکیلا تھا، اور یہ سفر چلتے چلتے 2023 میں پہنچ گیا ہے. ماشاء اللہ وی ہیو اے بگ ٹیم، اور مورلیس 60+ ہمارے پاس انجینئرس اور ٹیکنیکل ٹیم موجود ہے، اور کراچی سے لے کے پاکستان اور ادر کنٹریز جتنی بھی ہیں. تھوڑا سا یہ بھی بتائیں ہمارے ویورس کو کہ کیا ایفرٹس تھیں آپ کی ماشاءاللہ سے ایلیکن کو یہاں تک پہنچانے میں، کیا کیا پرابلمس آئیں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا سے یہ بھی ڈسکس کریں. یہ آپ کا سوال بیسیکلی اس کا جواب مختصر تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم الفاظ میں کم سے کم ٹائم میں اس کا جواب دے سکوں. میں نے جب انجینئرنگ کر رہا تھا اس وقت میں بچوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا. ہمارے 2-4 دوست مل کے ایک اچھا کوچنگ سینٹر بھی تھا. ٹھیک ٹھاک ہم انجینئرس ہم نے پروڈیوس کیے ہیں، ڈاکٹرس پروڈیوس کیے ہیں، اور آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک تھی. میرا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا، مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے مالدار لوگ تھے اور جو بھی تھے. تو اسٹرگل کرتے کرتے ہم آگے بڑھے ہیں، اور میری یہ چھوٹی سی اسٹوری جو ہے نا شاید کسی کے لیے فائدہ مند ہو جائے. جب میں نے انجینئرنگ کر لی، رزلٹ مل گیا ہمارا، ڈگری مل گئی ہمیں، تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور میں لگ گیا اس پروفیشن کے پیچھے کہ بس اب مجھے اس میں کام کرنا ہے. تو میں نے شروع جو اسٹارٹ کیا تھا وہ 1000 روپیز میری سیلری تھی، اور جو میں نے جب جابس اپنی جو ختم کی اور اپنا بزنس شروع کیا تو ہائیسٹ سیلری میری تھی 4500 روپیز. تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سیونگ نہیں تھی کسی قسم کی. تو میں نے اسٹارٹ کیا اپنے ایک دوست کے ڈرائنگ روم سے اسٹارٹ کیا، اور اکیلا محنت کرتے کرتے آگے بڑھا. پھر اس کے بعد 1 کمرے کا آفس لے لیا ہم نے، اس کے بعد 2 کمروں کا آفس ہو گیا. اس طرح کرتے کرتے کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں تھا اس وقت، اور جو جانتے تھے تھوڑے بہت لوگ تھے وہ کہتے نہیں یار ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے، ابھی تم کنسلٹنسی نہیں کرو، کچھ کام کرو، یہ کرو. تو اسٹرگل کرتے 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 پھر میں نے یہ کیا کہ زوننگ کی، اور کہ اس فیلڈ کے اندر کون سے گرے ایریاز ہیں جہاں کنسلٹنسی کی ضرورت ہے، جہاں پوٹینشیل ہے. تو پھر مجھے معلوم چلا کہ ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے جہاں کنسلٹنٹ اس طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں. تو پھر میں نے وہ اسٹارٹ کیا، اس طرف توجہ دی، اور آہستہ آہستہ ایک پروجیکٹ سے دوسرا، اور وہی میرا جو پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں وہی میرا پروجیکٹ میرا ریفرنس بن گئے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. اس وقت میں تقریباً 3-3.5 ہزار پروجیکٹ سے زیادہ میں کر چکا ہوں. میں اور میری پوری ٹیم ہم کر چکے ہیں، اور کراچی سے لے کے پورا اسلام آباد، پشاور اور UAE اور دوسری کنٹریز میں بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کی اسٹوری تو بہت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو پورے الفاظ میں بیان کر سکوں، لیکن میں نے بہت سخت محنت کی. آپ یقین جانیں بہت محنت کرنا پڑی، اور جس کی وجہ سے میری اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میری ختم ہو گئی. لیکن آج الحمدللہ ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہم دوسری طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں. انوویٹیو آئیڈیاز جتنے ایلیکن نے پاکستان کے اندر اپنی فیلڈ میں دیے ہیں مارکیٹ میں، اور جتنی نئی پروڈکٹس جو دنیا میں ہوتی تھی، وہ نئی ٹیکنالوجی جتنی یہاں پہ ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ اور کسی اور فرم نے نہیں کی ہوگی. یہ گارنٹیڈ ایک بات ہے جو ہم نے یہاں پر، اور لیکن مشہور ہی ہوئی انوویٹیو آئیڈیاز کی وجہ سے. اور آج بھی ہم کچھ نہ کچھ نیا فیلڈ کے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ سے پاکستان کو بنے 76 سال ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 76 سالوں میں پاکستان کو نے جتنی ترقی کی ہے اتنی ترقی صحیح ہے، یا کہ اس میں اور ترقی ہونی چاہیے تھی، یا ہم کچھ پیچھے ہیں؟ سر اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ چونکہ آپ انجینئر ہیں سر، اور انجینئر جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں بہت بہتر اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. دیکھیے میرے خیال سے یہ پولیٹیکل کوشچن ہے، اور لیکن اس میں اٹ از مور پولیٹیکل.
اور اس میں ہمیں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہماری آبزرویشن ہوں گی، مشاہدہ ہوگا، اس کے لحاظ سے میں جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان میں جو سب سے پہلے جو میں تو یہ کہوں گا ترقی تو کی ہی نہیں پاکستان نے کسی بھی لحاظ سے، کبھی بھی ترقی نہیں کی. یہ تو ایک رگڑتا ہوا گھسٹتا ہوا ایک ملک بنتا چلے گیا. پاکستان اصل میں ملک جو بنتا ہے نا وہ لوگوں سے بنتا ہے. ہمارے لوگوں میں سب ڈے ون سے ہی جو سازشیں ہوتی رہی ہیں اور اس پہ کام ہوتا رہا اور سازشوں پہ پردہ ڈالنے کا کام ہوتا رہا، جس کی وجہ سے جو یہ ہوا کہ لوگوں میں فرسٹریشن بڑھی، لوگوں میں جو ہے نا وہ کرپشن بڑھی، اور کرپشن کا جو بنیادی جو بنیاد ہے کرپشن کی وہ ہے ناانصافیاں. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں آپ کہ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ناانصافیاں نہیں ہو رہی ہوں اور اس ناانصافیوں کی وجہ سے کرپشن نہ ہو رہی ہو. تو یہ جو گندگی ہے کرپشن کی، ایون ہماری فیلڈ کے اندر میں اپنی بات کر رہا ہوں، کنسلٹنسی کی فیلڈ کے میں بہت سے کنسلٹنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ جن کو دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو گیو کنسلٹنگ سروسز، لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں PEC بھی موجود ہے، ہمارے یہاں جو ACEP بھی موجود ہے، ہمارے یہاں IEEE بھی موجود ہے. اور ذرا ان لوگوں سے پوچھیے جا کے ان کو جو کرتا دھرتا ہوں سے کہ وہ لوگ جو فیک کنسلٹنٹس ہیں جتنے بھی یہاں کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو کچھ سنی نہیں جاتی ہے. ناانصافیاں جو ہیں دراصل اس پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی میں لگی ہوئی ہیں. جس دن انصاف ہو جائے گا، چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پر ہو، جس دن انصاف ہو جائے گا نا، قائم ہو جائے گا جس دن، اس دن یہ پاکستان واقعی ترقی کرنے لگے گا. سر آپ نے ایک جنرل سی بات کی پاکستان میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے، کیا وجوہات ہیں؟ سر سوال ایک آپ کے انجینئرنگ کے پلیٹ فارم سے اگر میں کروں گا، جو کہ بھاگ دوڑ آپ لوگ انجینئرنگ کی جو سنبھال رہے ہیں، جو ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں، سر پاکستان میں لوکل مینوفیکچر کے کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو مصنوعات ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ کو، باہر کی جو پروڈکٹس ہے اس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتی ہے؟ دیکھیں پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں اس پہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اور ہم جو بھی چیز پاکستان میں اویلیبل ہے اس کو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں، لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. جو وینڈرز ہیں بیچارے جن کو کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی پیٹرنیج نہیں ملتی ہے کسی قسم کی، وہ محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے اپنے رزق کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو بہت سے کنسلٹنٹس ہیں، آرکیٹیکٹس بھی ہیں ایون، اور ہم لوگ بھی ہیں جو لوکل پروڈکٹس ہے آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ اس کو انکریج کرتے ہیں. ہاں جو کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوالٹی مینٹین نہیں کر پاتے، تو ڈیفینیٹلی جو کنسلٹنٹس ہیں جن کو سلیکٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بہترین پروڈکٹ لگائیں گے، بہترین مٹیریل استعمال کریں گے، تو پھر وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اب جو پچھلے دنوں ہمارا جو یہ ایک امپورٹ کے ایشوز آئے، اور جو ایک طرح کے، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک ریسیشن ہوا ایک طرح کے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، تو اس میں لوکل پروڈکٹس اور مینوفیکچرر بہت آ گئے مارکیٹ کے اندر. بہت سی چیزیں بن رہی ہیں جو کہ ہم امپورٹ کرتے تھے. ایون جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پریفر کر رہے ہیں کہ یار جو لوکل پروڈکٹس میں جو اچھی پروڈکٹ ہے یار وہ استعمال کروا دیں. اب وہ جو بھوت سوار تھا کہ جی امپورٹیڈ کا بھوت، وہ کافی حد تک اتر گیا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر ہم نے اس وقت کو انکیش کر لیا اور کچھ لوگ سامنے آ گئے، لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ کوئی انڈسٹری لگاتا ہے نا، اتنی اتھارٹیز پہنچ جاتی ہیں 21, 22, 23 قسم کی ڈفرینٹ، وہ ان کو اتنا تنگ کر دیتی ہیں کہ وہ لوگ اپنا کاروبار بند کر کے چلے جاتے ہیں. اصل وجہ ساری یہ مطلب لوکل پروڈکٹس. میں بتاؤں آپ کو کہ اگر یہ تھوڑا سی ریلیکسیشن دے دیں ان اسمال انڈسٹریز کو بھی اور دوسری انڈسٹریز کو بھی، تو پاکستان تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو اصل مسئلہ وہی آ گیا دوبارہ کہ آپ جو حقدار ہے اس کو حق نہیں مل رہا نا. بیچارہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، نئی انڈسٹری لگانے کے لیے، ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، واپس سمیٹتے ہیں. میں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آپ خود جانتے ہوں گے، آپ اخبار بہت پڑھتے ہیں آپ لوگ، بلکہ اخبار میں خبریں ڈالتے ہیں آپ لوگ، تو آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے ان تمام باتوں کو. اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ جو پروجیکٹس آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں جو پروڈکٹس یوز ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی دینے کے لیے، پاکستان کو بڑھانے کے لیے کس حد تک یہ سپورٹ کرے گی؟ کیش فلو از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو رن دا اکانومی. ٹھیک ہے نا، کیش فلو نہیں ہوگا اکانومی بڑھ جائے گی آپ کی. یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، وہ ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، ایک سرکولیشن میں پیسہ رہتا ہے. تو اس وقت جو ہے بہت سے بڑے پروجیکٹ، آپ بیریا ٹاؤن کی ہم اگر بات کریں تو میری نالج میں یہ ہے کہ جتنے بھی میجر پروجیکٹ تھے وہ رک گئے. سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟
کہ اگر کنسٹرکشن کاسٹ فار ایگزامپل پہلے 4 یا 5 ہزار روپے اسکوائر فٹ آتی تھی آپ کی، اب وہ 15 ہزار روپے اسکوائر فٹ آتی ہے. تو انہوں نے اگر پرانی پرائز پہ بیچا ہوا ہے تو وہ کیسے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹ کو. تو ان سب باتوں کی وجہ سے اچھا پروجیکٹ جو ہم کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس میں مزدور کام کرتے ہیں، اس میں انجینئرز کام کرتے ہیں، مٹیریل استعمال ہوتا ہے، انڈسٹری لگی ہوئی ہوتی ہے. ایک پروجیکٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں تو ایگزیکٹلی تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی ہوں گی، لیکن 27-28 انڈسٹری جو ہے نا انوالو ہوتی ہیں ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو کتنا پیسہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رول ہوتا ہے اور سرکولیٹ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ملک کی ترقی کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا اصغر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ نئے مینوفیکچر کے لیے حکومت پاکستان کی سپورٹ ہے اور کس حد تک ہے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟ تو کیونکہ تاکہ لوکل مینوفیکچر اپنی پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ بہتر لا سکیں اور یہاں کے کنسلٹنٹ کو، یہاں کی انڈسٹری کو بینیفٹ مل سکے. دیکھیے جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ آگے جب بڑھے گی، گرو جب کرے گی، جس میں 2-3 فیسلٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. اس کے علاوہ جو آپ کا اگر ہم بات کریں کہ 100% انڈیجنس مٹیریل اگر استعمال کیا جائے، اس میں فار ایگزامپل ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس میں پارشلی کچھ چیزیں مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پروڈکٹ اتنی زیادہ کامیابی ہوگی یا اتنی سستی ہوگی کہ لوگ اس کو پریفر کریں گے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ چیزوں اس پہ دھیان دیں کہ 100% مٹیریل کوشش کریں. 100% تو ہو نہیں سکتا لیکن اپ ٹو سم ایکسٹینٹ میکسیمم مٹیریل جو ہے وہ انڈیجنس ہو آپ کا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ٹیکسیز اس پہ لگ رہے ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، جو لائسنس وغیرہ کے ان کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اس میں اس قدر پرابلم آتی ہیں تو لوگ چھپ کے کام کرنے کو پریفر کرتے ہیں. اسمال انڈسٹریز میں اگر دیکھیں تو لوگ گھروں کے اندر چیزیں، ہمارے بہت سے مٹیریل ایسے ہیں کہ لوگ گھروں میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ باقاعدہ ایک فیکٹری یا ایک ورک شاپ یا ایک انڈسٹری کی شکل نہیں ہے اس کی. تو جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو بہت سی چیزوں میں ان کو ریلیکسیشن نہیں ملے گا یا کچھ چیزیں ان کے لیے سبسڈائز نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک لوکل جو پروڈکٹ ہیں اور لوکل جو مینوفیکچررز ہیں ان کو وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ جو نئے انجینئرس ہیں، یا مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ یہاں کی جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے انجینئرنگ کا وہ یونیورسٹیز میں کیسا دیا جا رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی کے لحاظ سے تو یہ بالکل ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان کا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں کو پہلے جو ہے گورنمنٹ اسکول میں داخلے مشکل سے ملتے تھے اور پرائیویٹ اسکول میں لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے. اب بالکل ریورس ہو گیا. اب جو ہے پرائیویٹ اسکول میں لوگ جانا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جو معیار ہے پڑھائی کا اور جو وہاں جو ٹیچرز ہیں یا وہ جو اسکول ہیں وہ پرپز بلڈ ہیں. ٹیچر جو ہیں وہ واقعی بائی برتھ ٹیچر ہیں. یونیورسٹیز کے اندر جو پہلے ٹیچرز ہوا کرتے تھے وہ باقاعدہ ان کے اندر ایک بائی برتھ ان کے اندر ایک ٹیمپرامنٹ تھا پڑھانے کا. اب یونیورسٹی کا حال برا ہے. میں NID سے میں نے کیا ہے اور اس ہمارے زمانے تک بھی بہت اچھے ٹیچر تھے، لیکچرز بہت اچھے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ اب جو لوگ جو آ رہے ہیں لیکچررز یا جو پروفیسرز ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اس کے بعد وہاں 1-2 سال کام کرتے ہیں، پھر PhD کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ واپس آ جاتے ہیں 2-3 سال سرو کرتے ہیں اور یہ اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت کوئی پڑھانے کی نیت سے نہیں آ رہا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے جو پڑھانے والے آتے ہیں وہاں پر یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہ سب ماحول کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں واپس. تو اس وقت گورنمنٹ یونیورسٹی جتنی بھی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ NID میں، حالانکہ NID میں جو لوگ ہیں کراچی کے وہ جو غریب لوگ ہیں جس میں میں بھی ایک شامل ہوں، وہ محنت کرتے کرتے جب وہ NID میں پہنچتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ تمام جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کی کریم ہوتی ہے جو وہاں پہنچتی ہے. لیکن آپ بلیو کریں کہ وہاں پر IQ ایک بہتر ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی انجینئرنگ کا کانسیپٹ مل جاتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، دوستوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ایکسچینج آف تھاٹس ہوتے ہیں، ایکسچینج آف نالج ہوتی ہے، لیکن جو فیکلٹی ہے وہ کچھ نہیں پرووائڈ کر رہی ہوتی. سب سے بڑا المیہ یہ. اب میرے پاس جو ہے NID کے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہمارے پاس GIK کے تو خیر آتے ہی نہیں ہیں، NID کے بھی آتے ہیں، ہمدرد یونیورسٹی سے بھی آتے ہیں، سر سید کے بھی آتے ہیں، میران یونیورسٹی کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس فاس کے بھی آتے ہیں. ان سب میں اگر دیکھا جائے تو نالج کے لحاظ سے NID جو سب سے پہلے سب سے آگے ہوا کرتی تھی سب سے پیچھے ہو گئی ہے. ہاں اسمارٹ ہوتے ہیں، اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں
تو یہ ہوتا یہ کہ جب جو ہم NIDians رکھتے ہیں اپنے پاس، چونکہ میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے میں نکلا ہوں، تو جب NID کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو انجینئرس آتے ہیں، تو ان میں اور دوسروں میں IQ کے لحاظ سے ایک بڑا فرق ہوتا ہے. وہ اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں اور جلدی آگے نکل جاتے ہیں. دس از دا اونلی ڈفرینس. لیکن اگر اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اگر آپ کو جو یہاں کے جو لیکچررز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ باقاعدہ ان کو صحیح سلیکشن نہیں کی گئی اور ان کو دیکھ بھال نہیں کی گئی، تو اس کا بد سے بدتر حال ہو جائے گا پاکستان. جو پرائیویٹ یونیورسٹی سے لوگ نکل رہے ہیں، بچے نکل رہے ہیں، وہ تمام کے تمام باہر چلے جاتے ہیں ماسٹر کرنے کے لیے. اور دو حالات ہیں پاکستان کے، اس کے لحاظ سے کوئی بھی انجینئر یہاں ٹکنا نہیں چاہتا پاکستان کے اندر. جو حالات ہیں یہاں کے، یہ بہت بڑا ایک جو ہے مجھے ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے کہ کیا ہوگا. جو بھی ذرا سا بھی قابل ہے، کسی قابل ہے کہ وہ جا سکتا ہے، وہ فائنینشلی وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ سب کے سب باہر جا رہے ہیں. یہاں وہ لوگ رہنا جو مجبور اور لاچار ہیں. بہت کم ہوں گے ان میں سے جن کی انٹینشن یہ ہوگی کہ نہیں یار، ہمیں پاکستان میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور اب پاکستان کے لیے ہم سرو کریں گے. میں ان میں سے ایک ہوں. مجھے بھی بہت اپارچونیٹیز ملی امریکہ جانے کی، کینیڈا جانے کی، سعودی عرب میں، سب جگہ. لیکن میں نے کہا نہیں، ہمیں تو بھائی یہاں پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم وہ وجہ ضرور تلاش کریں گے کہ پاکستان میں کیوں پیدا کیا گیا. تو جو میرا پروفیشن ہے، میں ایمانداری سے کر رہا ہوں. بہت سے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں بہت ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا اپنا حق ادا کر رہا ہوں اس ملک کے لیے. تو ایک چائے والا، ایک بال کاٹنے والا، ایک موچی انجینئر تو بہت بڑی بات ہے، وہ لوگ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں پروفیشن کے ساتھ. تو ملک وہی ہوتے ہیں ملک جس میں جو ترقی کر جاتے ہیں. ایسے ملک یہاں تو نیچے سے لے کے اوپر تک سب کا حال برا ہے. تو چند لوگ بیچارے کیا کر لیں گے اس ماحول کے اندر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ کوالٹی نہیں آ رہی ہے تعلیمی اداروں یعنی انجینئرنگ یونیورسٹی سے جو آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نئے جیسے انڈسٹری میں جب وہ آئیں گے تو ان کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا ہے. تو سر جب وہ انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں، اپنے پریکٹیکل ورک میں، اپنے پروفیشن میں آتے ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو کہ کیا بہتری وہ اپنے اندر لا سکتے ہیں، کس لیول پہ خود کوشش کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. دیکھیں، ویسے تو ایک آپ نے سوال کیا، اس کا جواب مختصر تو میں صحیح طرح دے نہیں سکتا، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یونیورسٹی میں جس طرح میڈیکل کالج میں لڑکے نکلتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، تو ان کو ایک سال کی ہاؤس جاب کرنا پڑتی ہے. اگر 1 سال کی ہاؤس جاب انجینئرز کو بھی کر لیں، بے شک 1 ایئر کی نہ کریں، جب وہ فائنل ایئر میں ہوتے ہیں تو ان کے جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کنسلٹنگ فرم میں، خاص طور پہ سب سے زیادہ نالج جو ٹرانسفر ہوتی ہے انجینئرز کو، وہ کنسلٹنگ فرم سے ہوتی ہے. انڈسٹری میں کے اندر بھی جو ہے نا کنفائنڈ نالج ہے. آپ کے جو کانٹریکٹنگ فرم ہے کوئی، فار ایگزامپل، وہاں بھی کنفائنڈ نالج ہے. مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہاں بھی کنفائنڈ نالج ہوتی ہے. واحد ایک کنسلٹنگ فرم ہے جس میں ورسٹائلٹی بہت زیادہ ہے، اور ہم جو نالج بہت دیتے ہیں. جو لڑکے ہمارے پاس فائنل کا پروجیکٹ کرتے ہیں وہ 1 سال میں ختم ہوتا ہے، لیکن وہ ٹوٹل 1 سال کے اندر 48 یا 40 ٹائم جو ہے ہم سے ملتے ہیں اور ان سے کلاس لیتے ہیں. ہم ان کو پڑھاتے بھی ہیں، ہم ان کو لٹریچر بھی دیتے ہیں، ہم ان کو اور جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اور ان اسٹوڈنٹس میں جو کہ ہمارے یہاں ایلیکن ایسوسیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں، ان میں اور دوسرے ان کے ساتھیوں میں ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ود ان اے ایئر. اور ان کو وہ خود آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ سر پہلے انٹرویو میں جو ہے نا ہمیں جاب مل گئی ہے، اچھی جاب مل گئی ہے. تو کہنا میرا یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، اور یونیورسٹی کو رہنا بھی چاہیے اس لیے کہ وہیں سے ڈگری ملے گی اور کہاں سے ملے گی، تو اس صورت میں فائنل ایئر کے جو پروجیکٹ اس پہ بہت توجہ دینے چاہیے. میں بہت سی بات ایسی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں. حال یہ ہو گیا ہے کہ نالائق ترین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے نا یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا وہ 90 سے کم مارکس نہیں ملتے. تو آپ مجھے بتائیں نا مارکیٹ میں آپ کیا پھینک رہے ہیں؟ زبردستی کی ڈگری دے رہے ہیں نا بس ان کو. وہ بھی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جاب کر لیتے ہیں بس، اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے گورنمنٹ جاب کرنی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. جو بیچارے غریب بچے ہوتے ہیں جن کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، وہ مارے ڈھونڈتے ٹکراتے، ان کو لوگ ٹھوکریں مارتے، کہیں نہ کہیں جا کے ایک جگہ جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے، کوئی ان کا استعمال نہیں کر رہا ان کو، نہ ان کو صحیح طرح ٹرینڈ. اچھا سر صاحب، یہ بتائیں جہاں پر کنسلٹنسی کی بات کی آپ نے، کنسلٹنگ کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کنسلٹنسی کا، کنسلٹنگ کمپنی کا کیا فیوچر ہے؟ فیوچر کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ فیوچر اچھا ہو اس کا. کیونکہ اگر آپ چاروں پروونسز کی ہم بات کریں،
بڑے دکھ سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ذرا بتائیے جا کے کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں اور ایون پنجاب میں کتنے کنسلٹینٹس ہیں. آرکیٹیکچر جو ہے فیلڈ وہ تو بہت آگے جا رہی ہے, اس میں اب تو NID بھی آ گئے ہیں سامنے اس میں, لیکن NCA کا بہت بڑا رول ہے. تو جتنے بھی آرکیٹیکٹس یہاں سے NCA سے انہوں نے کیا ہوا ہے یا داؤد انجینئرنگ سے کیا ہوا ہے, پرانے جو انہوں نے ہمارے بیچ کے, وہ لوگ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ آرکیٹیکٹس بنا رہے ہیں وہ لوگ. تو ان کا تو فیوچر بہت اچھا ہے پاکستان کے اندر, اور ابھی بھی پوٹینشیل موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسلٹنسی الیکٹریکل اور میکینیکل میں MEP کے اندر جو ہے کنسلٹنسی, اس کا بہت برا حال ہے. اور ایسا ہوگا, مجھے لگ رہا ہے کہ باہر کے کنسلٹنٹس آئیں گے اور اس کو ٹیک اوور کر لیں گے اور لوگ ان کی طرف چلے گئے. اصغر صاحب, لاسٹ میں آپ سے کوئی میسج لینا چاہوں گا جو کہ آپ اپنے انجینئرس کو بھی دینا چاہیں گے, انڈسٹری کو بھی دینا چاہیں گے, تو سر پلیز. دیکھیں, میرے میسیج زیادہ تر ان انجینئرس کی طرف ہے جن کا تعلق ایک فیملی بیک گراؤنڈ فائنینشلی بہت ویک ہے, اور یقیناً ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم انجینئر بنیں. تو بھائی میری صرف ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے پڑھائی میں دھیان دیں, مایوس بالکل بھی نہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ رزق کا انتظام بھی وہی کرے گا. ہمارے یہاں آج کل جو انجینئرس آ رہے ہیں وہ چھلانگ لگانے کا بہت ان کو شوق ہے کہ وہ جلدی سے وہ امیر ہو جائے, جلدی سے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ایک میگزین نکلتا تھا, اس کا سلوگن تھا انجینئرس فار سروائیول, سروائیول فار انجینئرس. تو میں آج تک وہ جو سلوگن ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ بڑا پرفیکٹ سلوگن تھا. آج بھی ہم ایک سروائیول کی, لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگ اسپیشل لوگ ہیں, تکلیفوں کے لیے اسپیشل لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے نا. تو ہم محنت کر رہے ہیں. ان لوگوں سے گزارش چاہیے کہ اپنے تعلیم پہ دھیان دیں, محنت کریں. میں نے بھی جب شروع کیا تھا تو میں ایک کسی دوست کے ڈرائنگ روم سے میں نے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی, اکیلے میں ہوتا تھا. میں ہی پیون ہوتا تھا, میں ہی ڈاٹس مین ہوتا تھا, میں ہی انجینئر, سب کچھ میں ہی تھا نا. اور آج ماشاءاللہ دیکھیے آپ سب کے سامنے ہے, وہ محنت رنگ لے آئی. تو آپ سبھی سب بچوں سے گزارش ہے کہ ہمت نہ ہاریں, مایوسی بالکل نہ پھیلائیں, نہ مایوس ہوں, لگے رہیں, ڈٹے رہیں. اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہم لوگ یہاں, میں اور میری ٹیم پوری موجود ہیں. میرے پاس میں نے اپنی ٹیم میں 3 پارٹنرز کا اضافہ کر لیا ہے جو کہ ہمارے ہی انجینئرس تھے, ہمارے ہی اسٹوڈنٹس تھے. تو وہ سب موجود ہیں اور ہم اپنے جتنے بھی آنے والے انجینئرس ہیں ان کی فل ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ لوگ بس یہی کہوں گا, اس وقت مایوسی جو پھیلی ہوئی ہے پلیز اس کو نہ مزید نہ پھیلائیں, نہ اس کا حصہ دار بنیں اور نہ خود مایوس ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. ویورس, آپ نے دیکھا کہ یہ اصغر صدیقی صاحب تھے ایلیکن ایسوسیٹس کے, اور بہت اچھی اور بڑی تفصیلی انہوں نے ڈسکشن کی پاکستان کے حوالے سے بھی, یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی, اور پاکستان کو ترقی دینے کے حوالے سے بھی, انجینئرنگ کے حوالے سے بھی. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.